السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیو، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 49، آیت 153 تا 158۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں مت کہو کہ مردے ہیں، بلکہ زندہ ہیں، اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہیں، تو
تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالی قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، استعینوا تم مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، ولا تقولوا اور نہ تم کہنا، لمن ان کو جو یقتل قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اموات مردے، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون نہیں تم شعور رکھتے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، بشیء کسی چیز کے ساتھ، من الخوف خوف سے، والجوع اور بھوک سے، ونقص اور کمی، من الاموال مالوں میں سے، والانفس اور جانوں میں سے، والثمرات اور پھلوں میں سے، وبشر الصابرین اور خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ، اذا کہ جب، اصابتہم پہنچتی ہے انہیں، مصیبت کوئی مصیبت، قالو تو کہتے ہیں، انا بلا شبہ ہم، للہ اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور یقیناً ہم، الیہ اس کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک یہ لوگ، علیہم ان کے لیے ہے، صلوات بخشش، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ اور رحمت، وَأُولَئِكَ ہم اور یہی لوگ ہیں، المہتدون ہدایت پانے والے، انا بے شک، الصفا صفا یعنی صفا پہاڑی، والمروہ اور مروہ پہاڑی، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، فمن چنانچہ جو شخص حج کرے، البیتا بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح تو نہیں ہے کوئی گناہ، علیہ اس پر، ان یطوف یہ کہ وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا یعنی صفا مروہ کا، ومن اور جو شخص تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بلا شبہ اللہ تعالی، شاکرن بڑا قدردان، علیم خوب جاننے والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے صبر کی تلقین کی ہے۔ پچھلی آیت کے اندر اللہ نے ذکر اور شکر کا جو ہے وہ معاملہ بیان فرمایا کہ میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو اور میرا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا صبر اختیار کرنا ہے اور اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے صبر اور نماز کے ساتھ۔ مصیبت آنے پر صبر اختیار کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے نماز پڑھ کر۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی کیا اہمیت ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے تعلق سے بیان فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، عجبا للمؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مومن کے متعلق جو بھی فیصلہ فرمائے وہ مومن کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر مومن کو کوئی خوشی کی بات پہنچتی ہے تو مومن اس پر شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے وغیرہ، اور یہ شکر ادا کرنا مومن کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر مومن کو کوئی رنج و غم پہنچے تب یہ مومن صبر کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ بھی مومن کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2999، 2999 نمبر کی یہ حدیث۔ تو اللہ رب العالمین نے صبر کی تلقین کی ہے اور مصیبت میں نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ بھی یہ ہے، حدیث میں ہے کہ جب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کی وجہ سے کسی معاملے میں الجھن کا شکار ہوتے، آپ غم میں مبتلا ہو جاتے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز شروع فرما دیا کرتے تھے۔ مسند احمد اور سنن ابو داود میں 1319۔ اللہ نے حکم دیا، ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ مطلب یہ ہے کہ مصیبت آ جائے تو اس مصیبت پر واویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، رونا پیٹنا نہیں ہے، بلکہ صبر اختیار کرنا ہے اور اسی طرح نماز ادا کرنی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم میں، مصیبت میں، پریشانی میں جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ جاتے، صبر اختیار کرتے، اور فرمایا اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ نبی علیہ السلام نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم مت کر، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 3615۔ مقصد یہ ہے کہ صبر کرو تاکہ تمہیں اللہ تعالی کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ پتہ چلا کہ بے صبروں کے ساتھ اللہ کا ساتھ نہیں رہتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کا ساتھ ہمیں مل جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صبر کو اختیار کریں۔ صبر کی آگے بھی مختلف قسمیں ہیں، مثلا حرام اور گناہ کے کاموں کے ترک پر صبر کرنا۔ دل چاہتا ہے زنا کروں، دل چاہتا ہے چوری کرے، دل چاہتا ہے کہ رشوت لے، لیکن چونکہ یہ چیزیں حرام ہیں اس لیے رک جانا ہے اور ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کرنا۔ اسی طرح اطاعت اور تقرب الہی کے کاموں کو سر انجام دینے میں صبر کا مظاہرہ کیا جائے کہ ان میں سے اس دوسری قسم کے صبر پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ مصائب میں، مسائل میں اور مشکلات میں صبر کیا جائے۔ تو حرام کو چھوڑنے پر صبر کرنا ہے، مصیبت کے آنے پر صبر اختیار کرنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ان آیات میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، یعنی جہاد کے اندر قتل ہو جانے والے لوگ، تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں وہ کیا ہیں؟ وہ شہید ہیں۔ اور فرمایا کہ ان مقتولوں کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہاں اللہ نے صبر کے بعد جو ہے وہ جہاد میں شہید ہونے والوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی آیت کا تعلق آگے کی آیت سے ہے کہ اللہ کی راہ میں جان دینی پڑے گی، جہاد کرنا پڑے گا۔ جہاد کے نتیجے میں کئی مجاہد شہید ہو جاتے ہیں اور کئی غازی بن جاتے ہیں، تو شہید ہونے والوں کا ماتم نہیں کرنا۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ زندہ قومیں شہداء کا ماتم نہیں کرتی، اور شہداء کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ تو یہاں اللہ نے پھر شہداء کا ذکر کیا، تو اس لیے جب اللہ کی راہ میں جانے جائیں اس معاملے میں
صبر کو اختیار کرنا ہے۔ اب شہید کو مردہ مت کہو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہید کوئی دنیاوی حیات زندہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شہید کی بیوہ 4 ماہ 10 دن عدت گزارنے کے بعد آگے نکاح نہ کر پاتی، کیونکہ شہید تو زندہ ہے۔ زندہ بندے کی منکوحہ نکاح نہیں کیا کرتی، ہاں یہ کہ اس کو طلاق ہو جائے، وہ خلا لے لے وغیرہ، ورنہ زندہ کی منکوحہ جو اس کے نکاح میں ہے، جب پہلا خاوند زندہ ہے تو آگے نکاح کوئی نہیں ہونا۔ شہید کو مردہ مت کہو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شہید کوئی دنیا کی حیات زندہ ہے۔ شہید کے تعلق سے کیا ہے، جیسے حدیث میں بھی ہے، آگے انشاءاللہ الرحمن سورہ آل عمران کے اندر بھی یہ بات آئے گی۔ شہداء کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارواحہم فی جوف طیر، فرمایا شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالبوں میں ہوتی ہیں، اور جنت میں جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر عرش کے نیچے لٹکی ہوئی قندیلوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہیں، اور جب پروردگار ان شہداء کی طرف دیکھتا ہے تو پوچھتا ہے، فرماتا ہے کیا تم کچھ چاہتے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چاہیں گے، جبکہ ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ یہ شہداء سے پوچھتا ہے، اور جب شہداء یہ تصور کرتے ہیں کہ ایسے نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ایک بار پھر تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تو اللہ انہیں جو ہے وہ پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1887۔ تو اللہ نے فرمایا کہ شہداء کو مردہ مت کہو، یہ برزخ کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے۔ اور احادیث کے مطابق جو ہے وہ احادیث کے مطابق ان شہداء کے لیے جو ہے وہ یہ معاملہ ہے۔ اسی طرح جو عام مومن ہیں ان کے تعلق سے بھی احادیث کے اندر موجود ہے، اور ہر ایک کے رتبے اور شان کے مطابق اس کا برزخ کا معاملہ، برزخ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ اور ایک حدیث میں عام مومنوں کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بات موجود ہے، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا شبہ مومن کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عام مومن بھی برزخ میں برزخی زندگی زندہ ہیں، اور یہ کہ ان کا رتبہ اور ان کا مقام شہداء سے کم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری آزمائش ہوگی، اور ہم جو ہے وہ ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے مختلف چیزوں کے ساتھ ہو، اور مصیبتیں تمہیں پہنچیں گی، تو اس پر صبر کرنے والوں کے لیے درجات ہیں، اور بے صبروں کے لیے جو ہے وہ کوئی درجہ، کوئی مقام اور کوئی شرف نہیں ہے۔ مصیبت وہ اذیت جو انسان کو پہنچے، وہ چاہے معمولی ہو یا وہ بڑی ہو۔ اور اللہ نے یہاں ایمان والوں کا معاملہ بھی ذکر فرما دیا کہ مومنوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مومن انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، اور اس کے تعلق سے جو حدیث کے اندر موجود ہے کہ مومن کو مصیبت پہنچنے پر کیا کہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں ایک دن میرے خاوند ابو سلمہ نبی علیہ السلام کی مجلس سے میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے ایسی بات سنی ہے کہ جس سے مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ لا یصیب احد من المسلمین مصیبت، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
کہ جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے اور وہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیتا ہے اور ساتھ میں یہ کہہ دیتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ سن کر یاد کر لی اور پھر یہ ہوا کہ میرے خاوند ابو سلمہ وفات پا گئے، تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر مل سکتا ہے، ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر مل سکتا ہے۔ بہرحال ام سلمہ کہتی ہیں میں نے جو یاد کیا تھا وہ پڑھ لیا۔ جب میری عدت پوری ہو گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نکاح کا پیغام دیا، اور ام سلمہ کہا کرتی تھی کہ اللہ نے مجھے واقعی ابو سلمہ سے بہتر شوہر عطا کر دیا۔ مسند امام احمد ابن حنبل۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث مختصراً بیان ہوئی، صحیح مسلم حدیث نمبر 918۔ یاد رکھیے کہ ام سلمہ اور ابو سلمہ ان خاوند بیوی کو آپس میں بہت زیادہ محبت پیار تھا، بہت زیادہ ایک دوسرے کے چاہنے والے تھے، لیکن مومنوں دیکھو ام سلمہ نے یہ دعا پڑھی، اللہ نے ابو سلمہ سے بلکہ کائنات بھر سے زیادہ عظیم اور پیارا اور محبت کرنے والا دلہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ماتم اور واویلا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح صبر کرنے کے حوالے سے یہ بھی ہمیں اپنے سامنے معاملہ رکھنا چاہیے کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہ صبر جو ہے وہ جو پہلی چوٹ کے وقت ہو، یہ نہیں کہ پہلے رو دھو لیا اور پھر کہا چلو صبر کر لیتے ہیں، ایسا صبر بیکار ہے، بلکہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، شروع سے ہی صبر کرنا ہے، ورنہ رونا دھونے کے بعد صبر کرنا وہ بیکار کا بیکار ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے صفا اور مروہ کا ذکر فرمایا۔ صفا اور مروہ کعبے کے قریب دو چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کے نام ہیں، ان کے درمیان میں سعی کرنا، دوڑنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج اور عمرے کے مناسک یعنی احکام میں شامل تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین نے حج اور عمرے کے احکام میں مناسک میں کئی شرکیہ رسومات بھی شامل کر رکھی تھی، یہاں تک کہ مکہ کے مشرکوں نے اور ان مشرکوں نے جو ہے وہ صفا اور مروہ پر بھی دو بت رکھ دیے۔ ان مکہ کے مشرکوں نے یہاں صفا مروہ دونوں پہاڑیوں پر بھی دو بت رکھ دیے، ان میں سے ایک بت کا نام نائلہ تھا، اور ان لوگوں نے یہاں بھی جو ہے وہ بتوں والا معاملہ شروع کر دیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صفا مروہ کی صحیح کو جاہلیت کا کام سمجھا کرتے تھے، تو جب اسلام آیا ہم ان کی صحیح کرنے سے رک گئے، تب اللہ نے اس پر یہ آیت اتاری کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں کہ صفا مروہ کا طواف کرے یعنی سعی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4496۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعوا ان اللہ کاتب علیکم السعی، مسند امام احمد ابن حنبل، سعی کرو
یقیناً اللہ تعالی نے تم پر سعی فرض کر دی ہے، یقیناً اللہ تعالی نے تم پر سعی فرض کر دی ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ سے حج کے مناسک احکام سیکھ لو اور انہی میں سعی بھی داخل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1297۔ اس سے ان دو حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یاد رکھیں ہم عمرے کے ارکان اور حج کے ارکان میں سے ہے صفا مروہ کی سعی کرنا، ارکان حج عمرہ میں سے ہے صفا مروہ کی سعی کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔